گے ان کے دلوں میں زنا کی نفرت ہے، وہ تو زنا کا نام سننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، اپنے موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہو، کیا تک رہے ہو؟ اللہ اکبر، بڑی معذرت کے ساتھ اللہ اکبر، امام حسین نے جو یزید کا بائیکاٹ کیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرے امام کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی بلکہ کردار یزید سے نفرت تھی۔ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جس چیز سے نفرت کرے اسے چھوڑ دیا جائے، اسے ترک کر دیا جائے۔ مسلمانوں، یہ محبت صرف نعروں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت صرف جلسوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ محبت ہے، یہ وہ مودت ہے جو جہنمی کو جنتی بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ محبت اور مودت ہے جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم لوگ تو ببانگ دہل کہتے ہیں، اگر حلالی اور غیر حلالی میں فرق کرنا ہو تو اہل بیت کا ذکر چھوڑ دو، اہل بیت کا ذکر چھیڑ دو، جن کے چہرے خوشی سے مچل جائیں گے انشاءاللہ وہ حلالی ہے، اور جن کے چہرے بجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ خود ہی اپنے نسب کی تحقیق کر لے، ہم کیا کہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے چہرے کھل جائیں گے، جن کے دلوں میں نفاق ہے ان کے چہرے بجھ جائیں گے۔ یاد رکھنا، ہر زمانے میں اہل البیت سے محبت کی ہے مومنوں نے، لیکن کس طرح؟ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ ہم لوگ صرف نعروں میں اتنے ڈوب گئے اللہ اکبر کہ ہم تو حقیقتوں کو بھول گئے، حقیقتوں کو فراموش کر گئے۔ اللہ اکبر، ایک مچھلی سے سبق لیا ہوتا، مچھلی سے، اللہ اکبر، اس نے کیا مودت کا حق ادا کیا، مرنے کے بعد بھی اس نے پانی کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں امام حسین کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں، کتنا یاد آتے ہیں، کب یاد آتے ہیں؟ خون حسین جو میدان کربلا میں بہا ہے، کبھی اس کا احساس کیا؟ میں آپ کے سامنے کوئی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، اتنی دیر سے بیٹھے ہو تو حصول برکت کے لیے میں ایک شہادت آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ احساس کرو، محبت ہے نا، مودت ہے نا، اس قربانی کو کون یاد کرے گا؟ اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہوگی، اللہ کی عطا سے ہم لوگ بھی اولاد والے ہیں۔ تھوڑا غور کیجئے، ذرا توجہ کیجئے، جب بقرعید کے موقع پہ اللہ نے قربانی کا حکم دیا تو اس میں بھی رسول اللہ نے ہمیں پابند کر دیا کہ جانوروں کے بچوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ توجہ فرمائیں، اللہ کی راہ میں بھی جانور کے بچے قربان نہیں کیے جائیں گے۔ اونٹ کم سے کم 5 سال کا چاہیے، کیونکہ 5 سال میں اونٹ جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے وہ کم سے کم 2 سال کا چاہیے، کیونکہ وہ جانور جنہیں بقرہ عربی میں کہتے ہیں وہ 2 سال کی عمر میں جوان ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا جو جانور ہے جسے اردو میں بکرا کہتے ہیں اس کو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ 1 سال میں جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی جانور نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ جوان ہو کر بھی جوان نظر نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ مرغا نہیں چلے گا کیونکہ وہ جوان ہو کے بھی جوان نظر نہیں آتا، ہے نا؟ ایک فلسفہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، تو جو جوان دکھتے ہیں پھر اس کے بعد تسر الناظرین، جوانی ایسی ہو تسر الناظرین کے ایک نظر میں بھا جائے، ٹھیک، لیکن بچہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی بکرا 6 مہینے کا لے کر آئے تو نہیں چلے گا، کیونکہ وہ بچہ ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے قربانی بچوں پر نہیں ہوگی، جوانوں پر ہوگی، بس اتنا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یہ کربلا ہے، ایک طرف اللہ کا دین ہے اور ایک طرف جوان بیٹے سب قربان کر دیا۔ اور جب 6 مہینے کا معصوم چولہے میں کھیل رہا ہے، کھیل کیا رہا تھا؟ ہائے ہائے، وہاں تو کھیلنا ہی نصیب کہاں تھا، بلکہ خیمے کا پانی بند ہو گیا ہے، اور شہزادہ علی اکبر ہمارے مرشد، لوگ شہزادہ علی اکبر کو بچہ کہہ کر یا بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے دادا ہیں جسے علی اصغر کہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کو سنا کرو۔ عمر 6 مہینے کی ہے، لیکن چونکہ باپ کا جو بھائی ہوتا ہے وہ دادی ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ غریب نواز کے دادا ہیں یہ امام علی اصغر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے،
یہ ہمارے بڑوں بڑوں کا دادا ہے، ہمارے پیروں کا دادا ہے، پیران پیر کا دادا ہے۔ امام علی اصغر شہزادہ علی اصغر پاک چولہے میں ہے، اور پیاس اتنی ہے کہ پیاس کی وجہ سے زبان باہر کرتے ہیں، اور کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی پیروں کو پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں پیاس کی شدت جب شہزادہ علی اصغر کو بے چین کرتی ہے، اور اس بے چینی کے اندر امام علی اصغر کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو بنگال والوں یہ تاریخ کربلا ہے کہ جب ساقی کوثر کے نواسے کا بیٹا پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین، بے قرار، مضطرب ہو کر کے بے ہوش ہوتا ہے، تو اس وقت ان کی بے ہوشی کے بعد اس خیمے کے اندر اتنا پانی بھی نہیں ہوتا کہ ان کے چہرے پر چھینٹے دے کر کے ان کو ہوش میں لایا جا سکے۔ ذرا غور فرمائیں، اللہ اکبر، امام حسین کی محنت، کربلا والوں کی محنت، ذرا اندازہ تو فرمائیں، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، بہت آسانی کے ساتھ مسجدیں چھوڑ دے، مسجدیں ویران کر دیتے ہو، نمازوں کو ترک کر دیتے ہو، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، بہت آسانی کے ساتھ سینا کی فلمیں دیکھتے ہو۔ کبھی سوچا آل نبی نے دین بچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنی عظیم قربانی دی ہے؟ اللہ اکبر، جوانوں کو تو قربان کر ہی دیا، لیکن ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بچہ، اللہ اکبر، پانی کا بہانا تھا اور اصل شہادت کا جام پلوانا تھا۔ سیدہ زینب پاک اپنے بھائی کے پاس آتی ہیں اور آنے کے بعد کہنے لگی، بھیا یہ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، بے ہوش ہوتا ہے پانی کے لیے، نرم نرم ہنسلیوں والا بچہ، بھیا ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، روتا ہے، ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو سمیٹتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے، اب اس کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بھیا ایک کام کریں کہ اسے پانی پلا کر کے لا دیں۔ اللہ اکبر، میرے امام نے بہن کو کبھی نہ نہیں کہا تھا۔ امام نے بہن سے فرمایا، نہیں، میرے خاندان کی ریت نہیں ہے کہ ہم کسی سے کچھ مانگیں، کچھ طلب کریں، ہم دینے والے لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ بہن نے کہا، بھائی آپ کو امی فاطمہ کا واسطہ ہے، آپ ایک کام کریں، ان لے کر کے جائیں، اس لیے کہ ایسے پانی طلب کریں گے تو شاید وہ پانی نہ دیں اور کہیں کہ بچوں کے بہانے سے تم پی لو گے، تو کم سے کم بچے کو لے جائیں، بچہ لے جاؤ گے، ان سے کہنا اپنے ہاتھ سے پلا دیں، آپ کو واسطہ آپ کی امی سیدہ فاطمہ کا ہے۔ جب ماں کا نام سنا تو سیدنا امام عرش مقام نے ماں کے نام کا لحاظ کرتے ہوئے، ماں کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ اکبر، ننھے سے معصوم کو اپنی گود میں لیا۔ 6 مہینے کے لیے اصغر ہے۔ بہنوں کی بھی توجہ، آپ سب کی توجہ، اسی پر میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کرو، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، اہل بیت سے مودت کا دعویٰ کرنے والوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، اگر کسی نے قربانی دیتے دیتے، اگر کسی نے محنت کرتے کرتے 10 20 50 ہزار روپے خرچہ کیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے خرچ کیے تھے مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، خانقاہ بنانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو پڑھانے کے لیے۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، جتنے لائے تھے مولا حسین سب قربان کر گئے، اور آخری میں جب 6 مہینے کا ننھا سا معصوم بچہ، اس کو گود میں لیا، دھوپ کڑکڑاتی دھوپ تھی، اللہ اکبر، چلچلاتی دھوپ تھی، کربلا کے ریگزار تھے، ایسے میں میرے امام نے اپنی آستین کا سایہ اپنے بچے کے چہرے پہ کیا، اور اس کے بعد پیدل یزیدیوں کی طرف بڑھے۔ یزیدی آپس میں باتیں کرنے لگے، حسین بوجھل قدموں سے آ رہے ہیں، ہماری طرف آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کہیں حسین بیعت کے لیے تو نہیں آ رہے ہیں، لیکن میرے امام جیسے ان کے سامنے پہنچے، مورخین لکھتے ہیں آپ نے فرمایا، دیکھو یہ میرا ننھا 6 مہینے کا بچہ ہے، اور یہ پیاس کی وجہ سے کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے، کبھی ہاتھوں
ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پیروں کو پھیلاتا ہے. چند قطرے اس کو پانی پلا دو. اگر تم نے چند قطرے اس کو پانی پلا دیا تو انشاءاللہ قیامت کے دن ساقی کوثر کے ذریعے سے اس کا بدلہ میں ضرور تمہیں عطا کروں گا. میرے بچے کو پانی پلا دو. جانتے ہو مسلمانوں، جس آل البیت کی محبت اور مودت کی ہم بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ 6 مہینے کا ننھا معصوم جب میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کے چہرے سے اپنی آستین ہٹائی، چلچلاتی سی دھوپ تھی، ننھا سا بچہ، ننھا سا شہزادہ پانی کی وجہ سے رو رہا تھا، زبان کو باہر نکال رہا تھا. اللہ اکبر، چہرہ زرد پڑ چکا تھا. جب امام نے کہا اگر تم سے اختلاف ہے تو ہمارا ہے، اس بچے سے کس کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ پھر یہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا شہزادہ ہے، اس نبی کی اولاد ہے، اس نبی کی آل ہے. چند قطرے پانی پلا دو، اس کا صلہ ہم دیں گے. اللہ اکبر. ایک ظالم نے کہا حسین ہم پانی نہیں دیں گے، اس لیے کہ سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے. وہ دیکھو فرات کیسے موجے مار رہا ہے. کتے پیئیں گے، سور پیئیں گے، جانور پیئیں گے، نہ تم کو دیں گے نہ تمہاری اولاد کو دیں گے. اگر پانی چاہتے ہو تو بیعت کر لو، یزید کی بیعت کرو، اور بیعت نہیں کرتے تو ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. امام نے فرمایا ایک فاسق و فاجر، ایک زانی اور شرابی، ایک بے نمازی، ایک دین کا مذاق اڑانے والا، اس کی بیعت تو نہیں کر سکتا. سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن بے نمازی کی بیعت نہیں کروں گا، شرابی کی بیعت نہیں کروں گا، زانی کی بیعت نہیں کروں گا، فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا، دین کے مخالف کی بیعت نہیں کروں گا، دین کا مذاق اڑانے والے کی بیعت نہیں کروں گا، اللہ کے قانون کو پیروں تلے روندنے والے کی بیعت نہیں کروں گا. سب قربان کر دوں گا لیکن اس کی بیعت تو نہیں کروں گا. یہ باتیں ہو رہی تھی. اللہ اکبر. شمر اور عمر نے جو ہے آنکھوں سے اشارہ کیا حرملہ بن کاہل کو کہ اس تیر چلا دے. تاریخ گواہ ہے. اللہ اکبر. بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کچھ ایسے تیر میدان میں رکھے جاتے تھے جنگ کے میدان میں جو گھوڑوں پر چلائے جاتے تھے. چونکہ گھوڑوں کی چمڑیاں انسان کی چمڑی سے سخت ہوتی ہے تو گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے اور ان کے 3 منہ ہوتے تھے، 3 منہ ہوتے تھے. اللہ اکبر. امام عرش مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا ہر سال سنتے ہو، بار بار سنتے ہو، لیکن کبھی احساس نہیں کرتے امام کی محنت کا، امام کی حساسیت کا، امام کی قربانی کا. اور ملا بن کاہل نے اللہ اکبر کمان پر تیر رکھا، وہی جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا، اور ننھے 6 مہینے کے معصوم کے حلق پر چلا دیا اور یہ کہا حسین لے آج کے بعد تیرا بیٹا پھر کبھی نہیں روئے گا. بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے، لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور وہ تیر چلا تو ننھے سے 6 ماہ کے شہزادے کے حلق کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازوؤں میں بے وسط ہو گیا، امام کے بازو میں گھس گیا. اور گھسنے کے بعد کیا منظر رہا ہوگا. مورخ لکھتا ہے 6 مہینے کے معصوم نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی، ایک ہلکی سی جھرجھری، آواز بھی نہ نکل سکی. 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور باپ کی گردن میں آخری سانس لے کر کے سانس ٹوٹ گئی. جیسے ہی سانس ٹوٹی میرے امام نے اپنے بازو اور اپنے بیٹے کے حلق سے جیسے ہی تیر کھینچا ایسا خون کی پھوار نکلی. اللہ اکبر. کہ امام علی مقام نے اس خون کی پھوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ 18 سال کے جوان بیٹے کی قربانی تو نے قبول کر لی، یہ 6 مہینے کی بچے کی قربانی بھی قبول کر لے، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. اور جب آپ ننھے سے معصوم کا لاشا لے کر میدان سے جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ شہربانو اور سیدہ زینب آپس میں باتیں کر رہی تھی. دیکھو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے حسین پاک نہیں مان رہے تھے، آخر پانی دے دیا نا، اسی لیے تو بچے کے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جیسے ہی میرے امام علی اصغر پاک کا لاشا لے کر کے پہنچے آستین میں چھپا کر کے تو سیدہ زینب نے کہا دیکھو نا بھیا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا نا کہ بچوں پر تو کافر بھی رحم کرتے، انہوں نے پانی دے دیا نا. میرے امام نے فرمایا ہاں
پانی تو میرے بیٹے نے پی لیا ہے لیکن یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں، ساقی کوثر اپنے نانا کے ہاتھوں سے پانی پی لیا ہے۔ جب اللہ اکبر شہزادہ علی اصغر کا چھیدا ہوا حلق بیویوں نے دیکھا تو خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، بتاؤ اس قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، یہ عبادتیں ہم تک پہنچی، یہ اللہ کا قانون ہم تک پہنچا۔ اب بتاؤ جس وقت ہم مسجد کو ویران کرتے ہوں گے، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، قبر میں امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ اگر تمہارے پیر و مرشد سید ہیں تو اپنے پیر سید کا دل نہیں دکھاتے، روزانہ ہزاروں مرتبہ امام حسین کا دل دکھا رہے، اس کا کیا؟ جب تم چہروں سے داڑیاں مٹا کر کٹروں میں پھرواتے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میں نے 18 سال کا جوان ہم شبیہ پیغمبر اسی لیے قربان کیا تھا۔ جب تم حرام کھانا کھاتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، زنا کی طرف جاتے ہوں گے، گانے سنتے ہوں گے، فلمیں دیکھتے ہوں گے، اس وقت میرے امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے کہنے کی آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یزیدیوں کے تیر تو امام حسین کے جسم پہ چل رہے تھے؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم تیر امام حسین کے جسم پہ نہیں چلا رہے، ہم تو یہ دکھوں کے تیر امام حسین کے دل پہ چلا رہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن امام حسین کے بابا کو؟ کیا منہ لے کر جاؤ؟ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ امام حسین نے بتایا ایک طرف اللہ کا دین ہو اور ایک طرف معصوم علی اصغر جیسا 6 مہینے کا بچہ ہو تو میں دین کے سامنے اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا، دین بچانے کے لیے میں بچہ بھی قربان کر دوں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو پیروں تلے کچل رہے ہیں، اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہیں۔ بتائیے تو صحیح، ہم یزیدیت کے راستے پہ کہیں نہ کہیں چل پڑے ہیں۔ اس لیے اتنی بڑی کانفرنس جہاں ہزاروں حسینی موجود ہے، صحابہ اور اہل البیت کے عشاق موجود ہے، میری گزارش ہے اس بات کا احساس کرو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، ایمان ہے۔ میرے امام نے 18 سال کا کڑیل جوان شہزادے علی اکبر کو قربان کر دیا دین کے لیے، اور ہم 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اللہ کی کھا لیتے ہیں۔ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، کوئی چپل چوری کر رہا ہے، کوئی سود کے دھندے کر رہا ہے، کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ دین سے اپنا تعلق کیا رہ گیا؟ یاد رکھنا، دینداری اپنے اندر پیدا کرو۔ آج بھائی بھائی میں اختلاف ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، یہ کیا حسینیت ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ کربلا والوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ اکبر، جب کربلا ہو گیا، کربلا ہونے کے بعد امام زین العابدین پاک مدینہ منورہ آ گئے، آپ کی شادی بھی ہو گئی، کئی دن گزر چکے۔ اللہ اکبر، کبھی نہیں ہنسے امام زین العابدین، کبھی نہیں ہنسے کربلا کے بعد، کبھی نہیں مسکرائے، کبھی ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، کبھی اچھا کھانا بھی نہیں کھایا، جلدی سوتے بھی نہیں تھے، رات دن عبادت عبادت عبادت، رونا رونا رونا۔ ایک دن ایسا ہوا